اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ آج میں کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ وہ ہم ڈسکشن میں ٹائم وہ اسپیچ میں زیادہ لگ جاتا ہے، پھر سوال جواب چلتے رہتے ہیں اتنی دیر میں مغرب ہو جاتی ہے، تو آج ایسا کرتے ہیں کہ سوال لے لیتے ہیں، جو بھی جس کے ذہن میں جو بھی بات ہے ڈسکشن ہے وہ کر لیتے ہیں۔ بس قرآن کی کچھ 3 آیات ہیں، میں آپ کو وہ ترتیب سے سناتا ہوں، یعنی وہ ہیں تو مختلف سیکوینس میں لیکن اس ترتیب میں آپ سنیں کہ بات سمجھ میں آ جائے، اس کے بعد پھر ہم کوشچن آنسر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرما رہا ہے آیت نمبر 147 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو تمہیں عذاب دے کے کیا ملے گا؟ ان شکرتم، اگر تم شکر کرنے والے ہو، اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہو، وآمنتم، اور اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے ہو، وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ خود بڑا قدردان ہے۔ وکان اللہ شاکرا علیما، کہ اللہ خود بڑا ہی قدردان ہے، بہت علم رکھنے والا ہے اور قدردان ہے، جو شکر کرتا ہے، جو ایمان لاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرتا ہے، اللہ بہت قدردان ہے۔ وہ جو نیک اعمال ہیں، جو ایمان لانا ہے، اللہ کے شکر کرنے والے لوگ ہیں، ان کے جو اعمال ہیں ان کو ایسے اگنور نہیں کر دیتا جیسے ناشکرے انسانوں میں تو ہوتے ہیں نا، اللہ اس طرح کا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اور کیا فرما رہا ہے؟ سورۃ الاعراف آیت نمبر 96، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر بستیوں والے ایمان لانے والے ہوتے، وَاتَّقَوْا، اور اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھتے، کانشیس آف اللہ ہوتے، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو اللہ نے ان کو عذاب کیا دینا تھا؟ اللہ کیا کرتا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، اللہ ضرور بالضرور لازماً کھول دیتا ان کے اوپر، بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمانوں کی برکتیں، صرف آسمانوں کی نہیں، والارض، اور زمین کی بھی، ولیکن کذبوا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بستیوں والے کیا کرتے ہیں؟ جھٹلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو، اللہ تعالیٰ کی آیات کو۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لہٰذا ہمیں ان کو پکڑنا پڑتا ہے ان کی حرکتوں کے اوپر۔ اور وہ آیت آج کے سلیبس میں تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ریمائنڈر کے طور پہ سن لیں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ تعالیٰ جب ان کو پکڑتا ہے تو وہ جو بھی مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں انسانوں کے اوپر پڑی ہوتی ہیں وہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت ساری معاف کر چکا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سورۃ الروم آیت نمبر 41، یہاں تک معاملہ پہنچ جاتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں آفت ہی آفت، فساد ہی فساد، مصیبت ہی مصیبت آ چکی ہے، بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اور یہ زمین میں اور خشکی میں، تری میں، ہر جگہ فساد جو آیا ہے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، ان کے کچھ عملوں پہ ابھی ہم نے انسانوں کو پکڑا ہے، اس لیے یہ اس قدر عذاب، خشکی تری ہر جگہ پھیل گیا ہے۔ لعلہم یرجعون، یہ ابھی بھی چانس ہے کہ شاید کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں۔ 3 آیات میں نے آپ کو ترتیب وار سنائی ہیں۔
ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ تم لوگوں کو عذاب دے جب کہ تم ایمان لاؤ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو؟ اللہ تو بہت قدردان ہے، اللہ کو عذاب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات، اگر بستیوں والے ایمان لانے والے ہوتے تو اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے ہوتے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین و آسمان کی برکات کے دروازے ہم ان کے اوپر کھول دیتے، لیکن جو بھی مسئلے ان کو ہیں وہ ہم نے ان کو ان کے بعض کرتوتوں پہ پکڑ لیا ہے. اور یہاں تک بات پہنچ گئی ہے تیسری آیت کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں انسانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے فساد برپا ہو گیا ہے. کہیں پہ مہنگائی ہے، کہیں پہ قتل و غارت ہے، کہیں پہ چوری ڈاکہ ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ گھروں کے اندر جا کے ہمارے ہی ملکوں کے ادارے، ہمارے ہی محافظ جا کر کہیں دروازے توڑ رہے ہیں، کہیں بچوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، کسی کو جیل میں ڈال رہے ہیں، جیل میں ڈال کے کسی کے اندر کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، کسی کو جیل سے باہر ظلم کر رہے ہیں؟ اور کیا لگتا ہے کہ بھائی بھائی کے ساتھ لڑ رہا ہے، کہیں پہ پراپرٹی پہ جھگڑا ہے تو کہیں پہ پانی پہ جھگڑا شروع ہو گیا ہے، اور کہیں پہ بارڈر غیر محفوظ ہیں، اور کہیں پہ آسمان سے آگ برس رہی ہے، فلسطین ہو، یمن ہو، دوسری جگہ ہوں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ہماری میموری بہت شارٹ ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. چلیں خشکی میں تو ہمیں نظر آ رہا ہے فساد، تری میں نہیں نظر آتا. تو تری میں بھی آپ دیکھ لیں بھی فساد پڑا ہوا ہے کہ نہیں پڑا ہوا. یہ جو میزائل حملے اور تھریٹس اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ہر جگہ فساد ہے انسانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حق ہوتا ہے نا وہ ایک ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ سب کچھ باطل ہوتا ہے. صرف ایک بات جو ہوتی ہے وہ حق ہوتی ہے، باقی سب باطل ہوتا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر مبعوث ہوئے تو ہارون علیہ السلام ان کی تائید میں نبی تھے، ان سے اختلاف میں نبی نہیں تھے. ان کی تائید میں، ان کی نصرت میں نبی تھے. حق ایک ہی تھا لیکن اس کو بیان کرنے والے دو تھے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. ایک اور بستی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ وہاں پر دو اللہ تعالیٰ نے حق بیان کرنے والے کیے. فَعَزَّزْنَاهُمْ بِثَالِثٍ، پھر تیسرا بھی بھیج دیا. پھر اس کے بعد چوتھا بھی آیا بستی کے کنارے سے دوڑتا ہوا. لیکن ایک ہی حق کی تائید میں، حق ایک ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ سب باطل ہوتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، فرما دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول سے اختلاف کرنے والے باطل ہوئے. بنی اسرائیل انی فضلتکم علی العالمین تھے اس سے پہلے تک، لیکن محمد رسول اللہ کے ساتھ اختلاف کرنے پر اہل باطل قرار پائے. تو حق صرف ایک ہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس حق کو غالب کر کے رہتا ہے. اس کے مقابلے میں جو بھی چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے. فَيَدْمُغُ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ بھرکا بھیجا نکال کے رکھ دیتا ہے باطل کا اللہ تعالیٰ. تو ابھی یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسیجز پہنچ رہے ہیں آپ سب تک بھی، اور آپ سب یہاں بیٹھتے ہیں، آپ کے توسط سے ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ثابت کر رہا ہے، بار بار ثابت کر رہا ہے. 28 ستمبر جو 11 ربیع الاول بنتا تھا، میں بار بار ریمائنڈ کراتا رہتا ہوں، 12 ربیع الاول کو آپ سب نے دیکھا کہ پاکستان بھر میں اللہ تعالیٰ نے کس قدر اپنے عذاب کی نشانی دکھائی. پھر اس کے بعد 6-7 اکتوبر کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً بعد فلسطین میں عذاب شروع کر دیا، آسمان سے آگ برسنے لگی. یہ ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے تھا، چھوٹی بات نہیں تھی. کسی کی انگلی بھی کٹ جائے تو بہت بڑی تکلیف ہے، اور اس کو پہلے سے پتہ ہو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کو کہا تھا نا کہ تجھے میں قتل کروں گا، اور اس کو خراش آ گئی تھی تو وہ اسی تکلیف سے مرا، کیونکہ اس کو پتہ تھا، ایمان نہیں لاتا تھا لیکن پتہ تھا محمد رسول اللہ جو بات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے. وہ اسی خراش سے مرا، بڑا تڑپتا تھا، اور اس کو ابو جہل غالباً غیرت دلاتا رہا کہ یہ تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں تو اتنی سی خراش آئی ہے، تم اس سے اتنا تڑپ رہے ہو.
اس نے کہا محمد رسول اللہ، محمد نے مجھے کہا تھا، رسول اللہ تو وہ نہیں مانتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہ اسی خراش اور اسی تکلیف سے مرا. تو یہ ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے تھا. لیکن اب بھی آپ دیکھ لیں جس قدر جنوری قریب آ رہا ہے، جب یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جنوری میں اللہ تعالیٰ کا عذاب لکھ دیا گیا ہے، تو یہ ہمارے لیے بات کافی ہونی چاہیے تھی. لیکن کوئی بھی نہیں ہے سننے والا. مجھے لگ رہا تھا کہ یہ قاسم بھائی کا جو 5واں جلسہ ہے وہ تو ایسے ہوگا کہ لوگ ڈر، جن کے اندر تھوڑی سی کنفیوژن ہے کم از کم، وہ تو آئیں گے. بالکل ویسے ہی تھوڑا سا بس ہوا، فرق پڑا، لیکن بہت تھوڑا سا. اور آج صبح میں سوچ رہا تھا، وہ جب فجر میں اتنی زور کا جھٹکا لگا ہے کہ مجھے تو لگ رہا تھا پتہ نہیں ٹرینڈز بننے لگ جائیں گے ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا پہ آنا لگ جائے گا کہ یہ جو امام مہدی کی بات ہم نے نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار جھنجھوڑ رہا ہے. صرف پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک جو میں نے کاؤنٹ کیا ہے 3 جھٹکے اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھاک قسم کے دے چکا ہے. وہ باقی لوگ بتا رہے ہیں کچھ اور بھی شاید فیل کیے ہیں لوگوں نے زیادہ بھی، لیکن 3 جھٹکے ٹھیک ٹھاک قسم کے اللہ تعالیٰ دے چکا ہے. جنوری میں یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب لکھ دیا گیا ہے، اور وہ بہت بڑا عذاب ہوگا کہ پھر وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوگا. لیکن یہ اتنی بات ہم جانتے ہیں کہ بہت بڑا عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں لے لے، اور ہم سب بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس امان میں رکھ لے جہاں پہ تیری رحمت نازل ہوگی. اور بار بار یہ کوشچن آتا ہے کہ جنوری آپ کہہ رہے ہیں ایئر، میں نے کہیں بھی کبھی بھی نہیں کہا کہ 2024 ہے یا 25 ہے، لیکن جسچر سے 24 ہی میں کہتا ہوں. ورڈ میں نے نہیں کہا کہ 24 ہے، لیکن جسچر سے ہی لگتا ہے کہ یہی ہے. تو جتنی بات اللہ تعالیٰ بتاتا ہے ہم بھی اتنی بیان کرتے ہیں. تو لیکن جسچر ایسے ہی تھا کہ بس اسی جنوری میں آئے گا. تو اب یہ ہے کہ کچھ اللہ تعالیٰ نے مزید اس کے اوپر کلیریفیکیشن دی ہے کہ جس سے اور کنفرم ہو رہا ہے کہ جنوری یہی والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آنے والے عذاب سے محفوظ رکھے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ جتنا بڑا عذاب ہوگا یہ پھر بھی اس بڑے عذاب سے چھوٹا ہی ہوگا جو آخرت میں پیش آئے گا. وہ دجال کے زمانے میں آنے والے عذاب، دجال کی صورت میں آنے والے عذاب سے پھر بھی یہ چھوٹا ہی ہوگا. غزوہ ہند میں جو پوری دنیا میں انسان کتنے ہوں گے؟ 1.5 ارب کہ 1 ارب؟ 1 ارب کے لگ بھگ انسان اس میں مارے جائیں گے. کچھ مسلمانوں کی طرف سے شہید ہوں گے، کچھ کفار مارے جائیں گے. یہ پھر بھی اس سے چھوٹا ہی ہوگا. لعلہم یرجعون، لیکن پھر بھی بہت بڑا ہوگا کہ شاید کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں. اور یہ اہل پاکستان یاد رکھیں کہ فرنٹ لائن پہ اس وقت آپ لوگ ہیں. 8 ارب انسان لگ بھگ دنیا میں اس وقت ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے ارب خرب ہوئے ہوں گے ہمیں کاؤنٹنگ ہی نہیں پتا. ان سب کی فرنٹ لائن اس وقت آپ لوگ ہیں. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. کہ امانت اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو دی، زمین کو دی، پہاڑوں کو دی، کسی نے بھی یہ امانت نہیں اٹھائی. جب جنات معزول ہو گئے تھے اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے یہ امانت پھر پیش کی. آخرکار انسان کو یہ اللہ تعالیٰ نے اسائن کر دیا. انہو کانا ظلوما جہولا، بڑا ہی ظالم، بڑا ہی جاہل ہے، اس سے سنبھالی نہیں جانی. اب اللہ تعالیٰ زبردستی سیدھا کر کے کروا کے اہل پاکستان سے یہ امانت اٹھوا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اٹھوا کے چھوڑنی ہے. نہیں مانو گے تو وہ سیدھا کر کے رکھے گا، وہ منوا کے چھوڑے گا. کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں انسانوں نے نافرمانی کی، حضرت شیس علیہ السلام کے دور میں، حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، داود علیہ السلام، تمام تر انبیاء کے دور میں انسان بار بار نافرمانی کی روش اختیار کرتے رہے.
اب اللہ تعالیٰ نے زبردستی ایک دفعہ امام المہدی کے ہاتھوں پوری دنیا کے اوپر ہر کچے اور پکے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا دین داخل کرنا ہے. اب زبردستی کروا کے چھوڑنا ہے, اللہ تعالیٰ نے اہل پاکستان سے کروا کے چھوڑنا ہے. اور سب سے پہلے ذمہ داری اس کی ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری, کوئی عہدہ, کوئی چیز دی ہوئی ہوتی ہے. عوام کے لیے تو وہ دعوت ہوتی ہی ہوتی ہے, لیکن خواص کے لیے وہ ہوتی ہے. ابو جہل نے جب نہیں مانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنا دیا. ابو لہب مکے کا سردار تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا, نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب کر دیا, نشان عبرت بنا دیا. اس وقت سب سے زیادہ ذمہ داری آج سے چند سال پہلے نواز شریف پر تھی, اس کے بعد عمران خان کے اوپر تھی. اس وقت سب سے زیادہ ذمہ داری ہماری فوج کے اوپر ہے, جنرل عاصم منیر کے اوپر ہے. نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ کو خوب منوانا آتا ہے, کرنا پڑے گا تمہیں, کرنا پڑے گا تمہیں. پاکستان میں بھی خلافت لانی پڑے گی اور پوری دنیا میں بھی خلافت یہیں سے امام المہدی کی قیادت میں نکلے گی. تم چاہے زور زبردستی مروڑ تروڑ کے نواز شریف کو اس وزیر اعظم کی کرسی پہ ٹھونسنے کی کوشش کرو, اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں ٹھسنے دینا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر بھی وہاں سے آزمائشیں اور عذاب بھیجنے ہیں کہ سیدھے ہو کے رہ جاؤ گے. پاکستان کو وہ کچھ نہیں ہونے دے گا, ریاست کو وہ کچھ نہیں ہونے دے گا. غزوہ ہند میں بھی نقصان پہنچا تو 10% سے اوپر نہیں پہنچنا اس ریاست کو, لیکن مار اتنی پڑنی ہے کہ لگ پتہ جائے. وہ کب سے کہہ رہے ہیں, اب وقت آ گیا, اب وقت آ گیا, یہ جنوری آ گیا. اب دیکھ لیں, پچھلے ہفتے سے لے کے اس ہفتے تک 3 دفعہ اللہ تعالیٰ ریمائنڈر دے چکا ہے, 3 شدید جھٹکے دے چکا ہے. نہیں سمجھ آ رہی تو پھر ابھی دیکھ لو, 1 ہفتہ اور رہ گیا, اس کے بعد دیکھو کیا ہوتا ہے. سب سے زیادہ ذمہ داری ہماری افواج کے اوپر ہے, اور دوسرے نمبر پہ پاکستان کے عوام کے اوپر ہے کہ اگر آپ یہ جھوٹے جو سیاستدان ہیں, جھوٹے لیڈر ہیں, یہ جو مذہبی پیشوا بنائے ہوئے ہیں, ان کو سجدے کرنا, ان کو پوجا کرنا نہیں چھوڑیں گے تو عذاب میں سب شریک ہوں گے. اب وقت سب کا ختم ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ نے مزید مہلت نہیں دی. آپ سب نے سنی ہے نا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صاحب نے دیکھا ہے کہ وہ اللہ سے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید مہلت دیتے. اللہ تعالیٰ نے پھر آ کے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مزید مہلت نہیں دی, مہلت ختم ہو چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آنے والے عذاب سے محفوظ رکھے. اور وہ جو بات تھی کہ حق صرف ایک ہی ہوتا ہے, زیادہ نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ نے امت کے اوپر فرض کیا ہے کہ امام مہدی کو پہچانے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں. امام مہدی کا معاملہ یہی ہے کہ وہ یہی کہتے رہیں گے کہ نہیں, وہ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے. یہ حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ثابت شدہ روایات سے ثابت ہے. لہٰذا امت کی ذمہ داری تھی ان کو پہچاننا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا. اب اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے ذریعے یہ حق دنیا تک پہنچا دیا ہے کہ جو نہیں پہچان رہے اور جو نہیں مان رہے ان کے اوپر عذاب آنا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نہیں دکھا رہا, کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو دعوے دار ہی نہیں ہے امام مہدی ہونے کے, وہ تو دعوے دار ہی نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ آ کے میرے ہاتھ پہ بیعت کرو ورنہ عذاب آئے گا. تو لہٰذا ابھی پچھلے جلسے میں ان سے کوشچن جب ہوا تو انہوں نے یہی کہا کہ مجھے اس بارے میں کوئی خواب نہیں آیا کہ جنوری میں عذاب آئے گا یا نہیں آئے گا. تو ان کو آتا بھی کیوں اگر ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو امام مہدی پہچان کے ان کو زبردستی مسند پر بٹھائیں. اگر وہ کہیں کہ عذاب آئے گا تو کس بات پہ آئے گا کہ مجھے امام مہدی نہیں مانا, تو وہ تو نہیں مان سکتے, وہ تو نہیں یہ دعویٰ کر سکتے نا کہ وہ امام مہدی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن ہی ایسے نہیں کیا. لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ نے ہم عام لوگوں سے یہ بات کہلوانی تھی اور پہنچوانی تھی. لہٰذا وہاں پہ خاموشی ہے, ایسا نہیں کہا گیا, کوئی ایسا ڈریم نہیں آیا کہ عذاب نہیں آئے گا, ویسے ہی کہہ رہا ہے, یہ نہیں ہے. خاموشی ہے, ان کو کوئی اس بارے میں ڈریم نہیں آیا کہ کب عذاب آئے گا. لیکن بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات کہلوا بھی دی اور دکھا بھی دی, پچھلے کچھ واقعات سے پروف بھی کر دی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آنے والی آفت اور عذاب سے محفوظ فرمائے اور اہل حق میں شامل فرمائے اور حق پہ ثابت قدم فرمائے. کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ہے, وعلیکم السلام. آج ہم نے کہا ذرا کوشچن آنسر زیادہ کرتے ہیں, پھر بھی یار بات میں کر ہی دیتا ہوں لمبی سی, لیکن شارٹ کی ہے آج یار.